औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम देखने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज 13 अगस्त की रात है, यानी कि कल 14 अगस्त है। तो मेरे तमाम अहले वतन को 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को आज़ादी के मायने और उसकी मीनिंग समझने की तौफीक अता फ़रमाए, हम समेत। और मैं ये दुआ करती हूँ कि हमारी वो आवाम जो इस वक्त भरपूर तरीके से 14 अगस्त मनाने के लिए निकल चुकी है घरों से, अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दे कि वो समझ सकें कि आज़ादी है क्या। आज सिर्फ 14 अगस्त को मनाने के लिए नहीं बैठे, आज 14 अगस्त को समझने के लिए भी बैठे हैं और ये बात करने के लिए बैठे हैं कि 14 अगस्त हम क्यों मनाते हैं और आज़ादी का हमारी ज़िंदगी में मकसद क्या था। वीडियो बनाने के लिए हमने पहले ये सोचा कि ये टॉपिक 14 अगस्त का, जाहिर सी बात है इस वक्त हर जगह हर तरफ सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान, उसकी आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। तो ऐसे वक्त में ये बात रखना कि आज़ादी का मतलब क्या है, लोगों के लिए बहुत अजीब सवाल होगा कि जी पता है हमें आज़ादी का क्या मतलब है। खुल के इंजॉय करना, बाहर निकलना और हर वो काम करना जिस पे किसी की किस्म की रोक टोक ना हो, वो आज़ादी है। बस इतनी ही मीनिंग हमें शायद मालूम है। और अपने बच्चों को 14 अगस्त की झंडियाँ दिलाते वक्त और 14 अगस्त के जो भी चीज़ें होती हैं, लवाजमात होते हैं, जिनमें स्पेशली वो बीगल ज़रूर है जो इस वक्त की बहुत बड़ी महंगी चीज़ बनी हुई है और जिसे माँ बाप बहुत ज़ौक़ और शौक़ से अपने बच्चों को दिला रहे हैं। और क्यों दिला रहे हैं ये उनको खुद भी नहीं मालूम शायद, और बच्चे भी ख़रीद रहे हैं इसलिए क्योंकि उनको एंजॉयमेंट चाहिए। 14 अगस्त जस्ट उनके लिए एक शोर शराबा, एक हंगामा है। और आप यकीन करें उनमें उन बच्चों का कोई कसूर नहीं, उनमें कसूर सिर्फ और सिर्फ माँ बाप का है, जिन्होंने उन्हें यही नहीं बताया कि आज़ादी होती क्या है और हम ये दिन मनाते क्यों हैं, इतने जोश व खरोश से मनाते क्यों हैं। तो जनाब 14 अगस्त जो है वो अल्लाह ताला की शुक्र अदा करने का दिन है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें इस मुल्क में आज़ाद किया। अब तक हम आज़ाद हैं सिर्फ इसीलिए कि शायद अल्लाह ताला हमें चाहते हैं कि हम आज़ाद रहें और हम इस मुल्क में खुल के रहें और उसकी नाफरमानियाँ ना करें। वो हमें ढील पर ढील दे रहा है, वो हमें छूट पे छूट दे रहा है और हम उससे कहीं ज़्यादा नाफरमानियों में उतरे हुए हैं। हम ये सोच भी नहीं सकते कि हम किस तरह अल्लाह ताला की इस नेमत को किस तरह बेदर्दी से रोंद रहे हैं। ज़रा सोचिए कि अगर आपके घर में बच्चे आज़ादी से खेल ना सके, बड़े इबादत गाहों में इबादत ना कर सके, बच्चे अपनी मर्जी से तालीम हासिल ना कर सके, आप उनको तालीमी इदारों में ना भेज सके, क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क पर किसी का कब्जा हो गया। कैसा लगेगा हमें? हम ये सब सोच भी नहीं सकते कि हम अपने बच्चों को नमाज के लिए इसलिए नहीं भेज सकते क्योंकि हमारे मुल्क पर कोई दूसरी फौज आए ना, कोई दूसरी फौज काबिज हो जाए, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन जो हमारी हरकतें हैं ना, आप यकीन करें जो हरकतें हम कर रहे हैं वो इस हद दर्जा गिर रही हैं। हम खुद इस दिन को मनाने के, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि मैं हैरान हूँ कि क्यों मना रहे, क्यों इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं हम। इज़्ज़त तो हम करते नहीं अपने मुल्क की, सिर्फ अपने मुल्क को यही कहते हैं कि इसने दिया क्या हमें। ये मुल्क इतनी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ और हमने उन कुर्बानियों को बर्बाद कर दिया। इस मुल्क में एक अकेली औरत महफूज नहीं है, अपने बच्चों के सामने अपनी इज्जतों को भी लुटवा देती है। फिर हम कौन सी आज़ादी मना रहे हैं? हम क्यों कहते हैं कि हम आज़ाद हैं? इस मुल्क में ऐसा भी है कि अगर कोई ज़हनी तौर पर बीमार शख्स एटीएम में कोई भी शक्ल बना रहा है, वीडियो बना रहा है अपनी, या बन रही है एटीएम में जो वीडियोस लगे, कैमरास लगे होते हैं, उससे उसको भी इस बात पे कत्ल कर दिया जाता है। छोटी छोटी बच्चियां जिस मुल्क में महफूज नहीं हैं,
ہم اس کی آزادی منا رہے ہیں، آزادی کے نام پر صرف بےہودگی منا رہے ہیں، اللہ کے احکاموں کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم زور و شوق سے ڈیگ چلاتے ہیں، نغمے گاتے ہیں، رنگ برنگی کپڑے پہن کر پاکستان کے جھنڈے لے کر نکلتے ہیں، سوائے بےہودگی شور شرابہ مچانے کے اور کچھ بھی نہیں۔ سڑکوں پر اس وقت حالت آپ جا کر دیکھیں کہ ایک نارمل بندہ جو اگر بیمار ہوگا نا، ایمبولینس میں ہوگا، وہ نکل بھی نہیں سکتا، وہ وہیں مر جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ عوام 14 اگست منا رہی ہے۔ 14 اگست کے نام پر بائکوں سے سائلنسر والی بائکیں اور شور شرابے والی حرکتیں، ہر نازیبا حرکت آپ کو اس وقت 14 اگست کے نام پر ملے گی۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے اتنی قربانیاں دی تھیں، ہماری بہنوں نے، بچوں نے۔ آزادی کا مطلب اگر ہمیں سمجھنا ہے نا، تو ہمیں کشمیریوں سے سمجھنا پڑے گا، چیچنیا سے سمجھنا پڑے گا، فلسطین سے سمجھنا پڑے گا۔ آج وہ بچے رات کو سوئے، صبح ان کا پورا گھر مسمار ہو گیا، ختم ہو گئے۔ وہ ماں باپ بچوں کی اور بچے ماں باپوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، اور ہم آزادی ایسے منا رہے ہیں۔ ہمارے لیے آزادی کا مطلب کیا صرف ایک انجوائمنٹ ہے؟ مطلب پاکستان کی عوام کوئی بھی اوکیشن ہے وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتی ہے۔ ویسے اتنا شور شرابہ ہوتا ہے، پوری عوام گاتی ہے جی مہنگائی ہے مہنگائی ہے، لیکن آپ دیکھیں جا کے اسٹالوں پر اس وقت کس قدر رش لگا ہوا ہوتا ہے، منہ مانگی قیمتوں پہ خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ رحم کرے ہم پر بھی اور ہمارے حالاتوں پر بھی اور ہمارے ملک پر بھی۔ یہ تو اللہ کا کروڑ احسان ہے کہ اتنے دغاباز، اتنے دھوکے باز ملک میں موجود لوگوں کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یہ ملک پھر بھی چلا رہے ہیں۔ یہ ملک نیست و نابود کر دیتے ہیں ان لوگوں کو جو اس کی طرف بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہمیں تو چاہیے ہم اس کی حفاظت کریں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہم۔ ایک بارش کا جھونکا بتا دیتا ہے کہ پاکستان کیسا ہے۔ شرم آتی ہے کہ کوئی ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر بھی نہ ڈالیں، اپنے ملک کی بدنامی ہوگی، اپنے وطن کی بدنامی ہوگی۔ باجے دلا کر بچوں کو کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی پیٹرول مہنگا ہے، چیزیں مہنگی ہے، تو جب چیزیں اتنی مہنگی ہیں تو یہ فضول چیزیں کیوں؟ پاکستان بنانے کا اصل مقصد تھا کہ یہاں پر ایک اسلامی ریاست قائم ہو، یہاں پر دین کا نفاذ ہو، یہاں دین پھیلے، ہماری خواتین پردے میں رہے، باپردہ رہے، اللہ کے حکم پہ چلے۔ آپ یقین کریں باہر نکل کر دیکھیں اس وقت پردے کا عالم تو دور کی بات، کون سا ایسا فیشن ہے جو اس وقت کیا نہیں جا رہا آزادی کے نام پر۔ دس از ناٹ اے انڈیپینڈنس ڈے، یہ تو کوئی انڈیپینڈنٹ ڈے نہیں ہوا۔ کتنی مشکلوں سے جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کو اتنی بے دردی سے روندا نہیں جاتا۔ خوشی کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد وطن دیا، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں نافرمانی کے جو ہے نا انبار لگا دینے چاہیے۔ ویسے کم کر رہے ہیں کیا جو اس وقت بریک آؤٹ نافرمانیوں کا اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ، اللہ کی زمین پر اللہ کا نفاذ کرنے کے بجائے، اس کے دین کو قائم کرنے کے بجائے ہم بریک کر رہے ہیں۔ پھر مسائلوں کو روتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے۔ جب اللہ کی نافرمانی کریں گے تو کس طرح سکون پائیں گے؟ ملک کی قدر کیجئے۔ اگر آپ نے ملک کی قدر، ہم نے اور آپ نے ملک کی قدر نہ کی نا، کسی اسپیچ میں سنا تھا میں نے، مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آزادی ہوتی ہے، ہم اپنی عبادت گاہوں کو سجاتے نہیں ہیں، حالانکہ چاہ سکتے ہیں ہم عبادت گاہوں کو سجانا، ہم نماز مسجد میں پڑھنا چاہ سکتے ہیں، ہم ہر اچھا کام جو دین کا کام ہے وہ کرنا چاہ سکتے ہیں، لیکن ہم وہ نہیں کرتے۔ تو ایسا وقت نہ آ جائے کہ ہم جب اچھا کام کرنے بھی لگیں، دین پر قائم رہنے کی کوشش بھی کرنے لگیں، تو پھر ہمیں دین پر قائم نہیں رکھا جائے گا۔ وقت نکل گیا۔ بڑا ہی خوفناک لمحہ ہے یہ سوچ کے کہ ابھی ہمارے پاس موقع ہے، صحت ہے، آزادی ہے، سب کچھ ہے، ہم اللہ کے نفاذ کو، اللہ کے دین کو قائم کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں قائم کر رہے ہیں، اور جو لوگ قائم کرنا چاہ رہے ہیں ہم ان کو بھی کھینچ رہے ہیں۔ وطن سے محبت کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے
کہ آپ وطن میں ہی شور شرابہ کریں. کس قدر مشکلوں سے اس وطن کو حاصل کیا اور قائد اعظم نے اس کو قائم کرنے کی کوشش کی. اور اللہ معاف کرے قائد اعظم کے مزار پر کل جا کر آپ مظاہرہ دیکھیے گا کہ عوام کا مظاہرہ کیا ہوتا ہے، کس طرح وہ قائد اعظم کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں بیگلز بجا کے. مشکل ہوتا ہے تھوڑا سمجھنا، کیونکہ انسان گناہوں کی طرف زیادہ بہت آسانی سے جا سکتا ہے. تقوی اختیار کرنا مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. آزادی کو قائم رکھنا بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر خصوصی رحم کیا ہے، خصوصی ہمارے لیے جو ہے نا وہ اس ملک کو دیا ہے، اس ملک کو، اس زمین کے ایک ٹکڑے کو ہمارے لیے وقف کیا ہے. ہمیں اس کو سجدہ گاہ بھی بنانا ہے اور ہمیں اس کو ایسا وطن بنانا ہے جس سے ہم دنیا میں سر اٹھا کر چل سکیں. ہمیں ایسے واقعات کو مینشن نہیں کرانا عالمی دنیا میں کہ پاکستان اتنا گندا ملک ہے، اتنا غلیظ ملک ہے کہ یہاں کی خواتین، یہاں کے بچے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. آج سے ہی عہد کریں، اگر جو بھی ویڈیو دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے سمجھنے کی، آج ہی سے کوشش کریں کہ اس وطن کو جو بڑی مشکلوں سے، قربانیوں سے حاصل کیا گیا ہے، اس کی ہم قدر کریں. ملک کی آزادی کی ہم قدر کریں. آزادی کا صحیح مفہوم اپنی اولاد کو سمجھائیں، خود بھی سمجھیں اور اسے بھی سمجھائیں کہ بیٹا آج جو میں اتنے مزے سے بائک پر بیٹھ کر اپنے دفتر چلا جاتا ہوں تو وہ صرف اور صرف ملک پاکستان کی وجہ سے. ایسا نہیں کہیں کہ بچوں کو بہت اچھا پڑھا کہ ملک سے باہر بھیج دیں گے تاکہ ان کی جو ہے نا وہ ایبلٹیز جو ہے وہ باہر والے یوز کریں. ان کے اپنے کہنے کو وہاں پر وہ پاکستانی ہوں گے لیکن رہتے وہ کسی اور ملک میں ہوں گے. تو جو کسی اور ملک میں رہ رہا ہے تو وہ اپنی ایبلٹیز اس ملک کو دے رہا ہے نا، اپنے ملک کو تو نہیں رہ رہا. تو بچوں کے ذہنوں کو یہ نہ بنائیں کہ پڑھ لکھ کر ہم تمہیں باہر بھیج دیں گے تاکہ تم اپنا فیوچر بناؤ، بلکہ ہم یہ سمجھائیں کہ تم پڑھ لکھ کر اس ملک کو آگے بڑھاؤ. اچھے ٹیچر بن رہے ہو تو بہترین بچوں کو پڑھا کر ایک اچھے معاشرے کی تشکیل دو. یہ نہیں کہ تم پڑھ لکھ کر پی ایچ ڈی کرنے باہر چلے جاؤ پھر وہیں رہنا. اس طرح وہ اپنا فیوچر تو شاید سیکیور کر لے گا لیکن پاکستانیوں کا فیوچر سیکیور نہیں کر پائے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے جینا ہوتا ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے جئیں گے تو آپ کی اپنی زندگی کی بہت ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی. آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بانٹیں، علم بانٹیں، اپنی ایبلٹیز بانٹیں جس سے آپ کا ملک ترقی کر سکے، نہ کہ باجے بنا کر دوسروں کو ڈسٹرب کریں. جو ماں آج دکان پر کھڑے ہو کے یہ کہہ رہی ہے کہ اس باجے کی آواز تیز نہیں ہے، اگر اس کے سوتے ہوئے یہی باجا اس کا بچہ اس کے سر پہ بجائے گا تو اس کو پتہ چلے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو آگے بڑھائیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا اور